تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی بھی انسان اسے اگر کوئی شان ملی تب ملی کہ وہ دنیا میں آیا اور اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا، لیکن غوث پاک آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کی عظمتوں کے چرچے پہلے سے ہی ہونے لگے تھے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں کہ آپ کے چرچے، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں پہلے سے بیان ہونے لگی، اور آتے ہیں تو روزہ رکھ لیتے ہیں، آتے ہیں تو روزہ رکھ لیتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دودھ نہیں پیتے، اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا فرزند دنیا میں آیا تو پھر کیا ہوا؟ امام الانبیاء میرے گھر میں تشریف لے آتے ہیں، اور جب تشریف لائے حضور تو کیا ہوا؟ میرا سارا گھر سرکار کے انوار سے روشن ہی روشن ہو جاتا ہے۔ حضور کے آنے سے میرا گھر روشن ہو جاتا ہے، اجالا ہی اجالا ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ حضور ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور پھر مجھے حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے غلام تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ جس سے میں محمد بھی محبت کرتا ہوں اور میرا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے تجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اور میرے ساتھ میرا رب بھی محبت کرتا ہے۔ اور بات ختم نہ ہوئی، حضور نے غوث پاک کی شان بھی بیان کر دی، فرمایا سنو میرے غلام، تمہارے بیٹے کی شان اولیاء میں، غوثوں میں، اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسے نبیوں اور رسولوں میں میری شان ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے میں رسولوں کا سردار ہوں، وہ اولیاء کا سردار ہے، وہ ولیوں کا سردار ہے۔ جیسے میں نبیوں کا امام بن کے آیا ہوں، وہ اولیاء کا امام بن کے آیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔